بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گل میڈیکل، جو کہ یہاں آپ کو ہر طرح کی میڈیسن کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہو تو مہربانی کر کے ہمارا یوٹیوب چینل گل میڈیکل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی گئی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں میڈیسن اور ہیلتھ کے بارے میں۔ تو مہربانی کر کے ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے بخار اور اس کا درجہ حرارت جاننے کے بارے میں۔ ٹیمپریچر کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ ٹیمپریچر دیکھنے کا طریقہ اور تھرمامیٹر رکھنے کے مقام، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے صحت مند انسان کا ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے اور کن بیماریوں سے آپ اپنا بخار کی درجہ حرارت چیک کر سکتے ہو۔ اس میں کمی پیشی مرض کی علامت تصویر کی جاتی ہے۔ ٹیمپریچر میں اضافہ کی خاص علامت ہوتی ہے۔ انسانی ٹیمپریچر کے بڑھنے سے بخار سے درج ذیل بیماریوں کی نشاندہی ہوتی ہے، جیسا کہ ملیریا ہو گیا، ٹائیفائڈ، نمونیا، ٹی بی، تبک، ٹی بی مطلب ہے یرقان، گردن توڑ بخار، جوڑوں کا درد، جسم کے کسی حصے پر انفیکشن کا ہونا، جسم کے کسی حصے میں پیپ بڑھ جانا، خون لگانے کے بعد، بچے کی پیدائش سے پہلے اور بعد کا بخار کا ہونا، گرمی یا لو لگنے سے بخار ہونا، نزلہ زکام اور زیادہ میڈیسن بنا وجہ کھانے سے جو مطلب بخار، اور بھی بہت سے ہیں جو ہوتے ہیں، ان کا ٹیمپریچر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک تھرمامیٹر لینا پڑے گا۔ تھرمامیٹر میں جو یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو زیادہ تر بخار ہوتا ہے اور جو خطرناک ہوتا ہے اور جو کم حالات میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، جو بخار کی جو حالات ہیں، جب آپ تھرمامیٹر لگاتے ہیں تو تھرمامیٹر پر 98 سے 96 سے شروع ہوتا ہے، تو یہ آپ کو جسمانی کمزوری کی وجہ سے 98 پر ہوتا ہے، اور 102 کی حالت میں یہ درجہ حرارت تیز بخار کی علامت ہوتی ہے، اور اگر 104 پر درجہ حرارت ہو تو شدید تیز بخار کہا جاتا ہے اس کو، اور اگر 105 درجہ حرارت پر ہو تو نہایت شدید تیز بخار، اور اگر 107 درجہ حرارت ہو تو شدید اور خطرناک، اور اگر 108 پر ہو تو خطرناک اور مہلک، اور سب سے خطرناک 108 پر ہوتا ہے۔ اور آپ کو اس کے بارے میں بتائیں تھرمامیٹر لگانے کے جو طریقہ کار ہیں اور کس جگہ پر تھرمامیٹر لگانا چاہیے۔ تو مریض کو تھرمامیٹر کے جو طریقہ کار ہیں، مریض کو آرام کی حالت میں ہو، 5 منٹ پہلے کوئی ٹھنڈی یا گرم چیز استعمال نہ کی ہو، نہانے کے فوراً بعد ٹیمپریچر نہ لیا جائے، سگریٹ نوشی نہ کی ہو، بغل میں رکھنے سے پہلے مقامی جگہ خشک کر لیا جائے، اگر ریڈنگ نہ آ رہی ہو تو جگہ بدل لی جائے، تھرمامیٹر نکالنے سے فوراً بعد ریڈنگ نوٹ کر لی جائے، مریض کا درجہ حرارت ضرورت کے مطابق پانے کی عام تھرمامیٹر یا الیکٹرانک تھرمامیٹر سے درج ذیل طریقوں سے معلوم ہوتا ہے۔ تھرمامیٹر کے جو مقام ہوتے ہیں، جیسے کہ منہ، زیر زبان رکھنا، بغل میں، مقعد میں، ماتھے پر،
جو سب سے پہلا طریقہ کار ہے وہ منہ میں زیر زبان تھرمامیٹر لگایا جاتا ہے۔ اس کا یہ طریقہ عام ہے، سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں پارے کا تھرمامیٹر الیکٹرانک تھرمامیٹر کو زبان کے نیچے 2 سے 3 منٹ کے لیے رکھتے ہیں۔ پارے کا تھرمامیٹر کو صاف پانی سے دھو کر بلب کو چھوڑ کر نیچی سائڈ کو چھوڑ کر اوپر سے پکڑ کر جھٹکا دیا جاتا ہے تاکہ پارا بالکل نیچے بلب میں چلا جائے، جبکہ الیکٹرانک تھرمامیٹر کا بٹن دبا کر اس کو 0 پر لایا جاتا ہے۔ ریڈنگ سے شروع کرتے ہیں۔ ریڈنگ کو اپنا 0 کر کے زبان کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ تھرمامیٹر ریڈنگ بڑی احتیاط اور غور سے پڑھنی چاہیے۔ تھرمامیٹر کو بغل میں لگانے کا جو طریقہ کار ہے، اس میں پارے کا الیکٹرانک تھرمامیٹر کو منہ کے بجائے بغل میں لگایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ چھوٹے بچوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ بخار اور ٹیمپریچر چیک کرتے وقت وہ بچے جو چھوٹے بچے ہیں وہ روتے ہیں اور منہ کو بند نہیں کرتے۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر تو بچے زیادہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ مریض کو دورے پڑ رہے ہوں، وہ منہ کو زور سے دبا رہا ہو، اگر مریض بیہوشی کے حالات میں ہوں، منہ کو بند نہ کر سکتا ہو، مریض بالکل بے ہوش اور وہ منہ نہ بند کر سکتا ہو، یا بے ہوشی میں یا دورے پڑنے سے منہ کو زور سے بند کر رہا ہو، جیسا کہ منہ میں تھرمامیٹر لگانے سے دانتوں کے درمیان تھرمامیٹر آ کر ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے تھرمامیٹر کو بغل میں رکھ کر کندھے کے قریب زور سے دبا کر رکھنا چاہیے۔ تھرمامیٹر کی ریڈنگ نوٹ کر کے اس میں 1 اعداد ہندسہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، تب ریڈنگ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ دوستو، جو تیسرا طریقہ ہے موقد، اگر کسی زخم اور دیگر وجہ سے منہ میں بھی تھرمامیٹر نہ رکھا جائے اور بغل میں شدید زخم یا جلنے یا کٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے تھرمامیٹر رکھنا ممکن نہ ہو تو مریض کے موقد کے اندر تھرمامیٹر رکھ دیا جاتا ہے اور ریڈنگ نوٹ کرنے کے بعد ریڈنگ میں 1 نمبر کا تفریق کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، جو تیسرا چوتھا طریقہ ہے تھرمامیٹر کا، وہ ماتھے پر۔ یہ تھرمامیٹر کی ایک جدید صورت ہے جو ایکس رے فلم کی مانند 1 انچ چوڑی اور 3 انچ لمبی ٹیپ ہوتی ہے۔ اس مرض کے ماتھے پر دبا کر لگایا جاتا ہے۔ اس سے صرف 40 سیکنڈ میں ٹیمپریچر کا پتہ چل جاتا ہے۔ ٹیمپریچر کے بڑھنے کے ساتھ اس کی رنگ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ FOCO میں ریڈنگ دیتا ہے۔ کلائی پر الیکٹرانک خاص ٹائم والی گھڑی سے بھی ٹیمپریچر معلوم ہو جاتا ہے۔ اس گھڑی میں درجہ حرارت معلوم کرنے کی خاصیت بھی ہوتی ہے۔ دوستو، آج ہم نے آپ کو اس کے بارے میں ٹیمپریچر کے بارے میں بتایا ہے۔ جس بیماری سے آپ بخار اپنا تھرمامیٹر لگا کر چیک کر سکتے ہو، اس کے جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو بتایا ہے، اور جو طریقہ آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو مہربانی کر کے ویڈیو کو لائک کر دو اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دو، اور ہمارے یوٹیوب چینل گل میڈیکل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، تب تک خدا حافظ۔